دیکھیں آپ مسلسل میری پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ یہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی اس کی کتنی مالیت کی ہوگی؟ دیکھیں ایسے تو پھر میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے جو گلاسز لگائے ہوئے اس کی کیا مالیت؟ 200 روپے۔ یہ ٹسوری سے کیا بنتا ہے؟ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس فاروق بھائی کی انہوں نے آپ کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا اور عاشق محبوب والا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ آپ دباؤ ڈال کے پیسے لیتے ہیں ورنہ آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے، یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فیصل واڈا کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جہاں پڑھتے ہیں وہاں کے آپ چانسلر یا وائس چانسلر ہیں، جس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہیں اس میں داخلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے؟ انضمام آپ کی بیبی ہے، الحمدللہ۔ اس بیبی کے خلاف کسی نے سازش کی تو ہم اس کو نمٹا چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ 2024 میں جن علاقوں سے ایم کیو بھاری اکثریت سے جیتی تھی وہاں 1000-1500 ووٹ لینے کے بعد اس کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا۔ یہ اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ جب چھینا گیا وہ بھی سب کے سامنے تھا، اور جب زبردستی دیا گیا اور جب اس کا حق اس کو واپس مل گیا تو تب بھی آپ کے سامنے۔ آپ خود بھی حاضر ہیں، ٹیلی فون پہ کسی کا فون آتا ہے مل کے بیٹھ جاؤ، اب پریس کانفرنس کرو، بلا کے ڈانٹا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو میاں بیوی میں بھی لڑائی ہو تو سسر کا فون آ جاتا ہے داماد کو۔ الطاف حسین کی حمایت میں جو بینر لگ رہے ہیں کون لگوا رہا ہے؟ سندھ میں ایک سسٹم کی بات ہوتی ہے، لوگ نام بھی لیتے ہیں، یہ سسٹم ہے یا ایسی افسانہ ہے؟ سسٹم ہمیشہ گمنام ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا۔ ابھی شعیب سے ہی بال کٹوا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایکسپریس ڈیجیٹل کی پاور کاسٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب۔ کامران ٹسوری صاحب کی خاص بات یہی، جب انہوں نے گورنر کا منصب سنبھالا تو ان کی مخالفت کی شدت شاید بہت زیادہ تھی، اگر ہم یہ کہیں گے آسمانوں کو چھوتی تھی تو غلط نہ ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے کام سے اور گورنر ہاؤس کو جتنا فعال کیا جس کی ماضی میں کوئی روایت نہیں بنتی، اپنی نہ صرف مخالفت کا جو تناسب تھا اس کو بہت حد تک کم کر دیا، بلکہ شہر میں اپنے چاہنے والوں کا ایک بہت نیا حلقہ بھی جو ہے پیدا کیا۔ بہرحال یہ گورنر صاحب کا، کامران صاحب کا کریڈٹ ہے۔ ایسا انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے مخالف تھے وہ ان کی جو ہے وہ بات حق میں بات کرنے لگے، ان کو پسند کرنے لگ گئے۔ یہ ساری باتیں کریں گے، سیاسی گفتگو کریں گے، جو ایم کیو ایم کی پولیٹکس ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس نوعیت کی جو پاور کاسٹ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، آپ بھی دیکھ کے انجوائے کریں گے۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیا حال ہے؟ پہلے شروع کے روایتی سوال ہوتے ہیں، یہ ٹسوری سے کیا بنتا ہے؟ پہلے تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مخالفین کی جو باتیں تھیں وہ آسمان کو چھو رہی تھیں، تو میں بھی آپ کی اس بات سے یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی کچھ تو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ان مخالفین میں آپ کا نام بھی تھا۔ اور اگر آج آپ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں جہاں ہم نے اور لوگوں کو بھی اپنا بنایا تو اس میں آپ کے دل میں بھی کوئی جگہ پیدا ہوئی ہے۔ صحیح، میں متفق ہوں آپ کی بات۔ متفق ہیں آپ؟ چلیں یہ اچھی بات ہے۔ تو آپ کی بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ جو کراچی شہر ہے یہ پہلا سوال ہمارا ٹسوری اس سے کیا بنتا ہے؟ اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جو شہر معاشی ہب کہلاتا ہے پاکستان کا، کراچی، یہاں جتنی تاجر برادریاں ہیں، صنعت کار ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان سب کے ناموں کے آگے ان کے کاروبار کا نام جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے سراج تیلی صاحب، ان کا تیل کا بزنس تھا، اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں، بندوق والا، دوسرے تیسرے۔ تو یہ جو ٹسوری ہے یہ میری فیملی کا بزنس نیم ہے، اس کا مطلب خزانے کے ہیں، اٹیلین ورڈ ہے۔ تو کیونکہ ایک شناخت کی صورت میں سامنے آیا، لوگ کامران ٹسوری کے نام سے ہی جاننے اور پہچاننے لگے، اور اس کے بعد جب گورنر کے اس منصب پہ میں بیٹھا تو پھر اس نام کو نوٹیفائی کر دیا گیا، تاکہ نوٹیفائی سے مطلب جب یہ آپ کا منصب کوئی آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کے نام کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام کس نام سے آپ جانے پہچانے اور پکارے جائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ جو میرا نام ہے وہ محمد کامران خان ٹسوری کے نام سے نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو لفظ ٹسوری جو ہے وہ ہماری تجارت، تو تجارت آپ کی کیا ہے؟ سونے کی تجارت سے آپ کا تعلق؟ ہمارا جو فور فادر کا بزنس ہے، 3rd جنریشن ہے ہماری،
جیمس اینڈ جولری میں ہمیں پاکستان میں 11 دفعہ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ، جو کہ لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ ہے، وہ ملا۔ 3 دفعہ مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سوشل ویلفیئر پہ بزنس مین آف دی ایئر کا ٹائٹل دیا، اور پاکستان میں ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پہ گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل جنرل مشرف نے دیا۔ فارن ایکسچینج، ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے کس طرح لے کر آئے تھے آپ؟ وہ اس لیے لائے تھے کہ جو پاکستان سے گولڈ کی ایکسپورٹ تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچھا، تو 3 مہینے کے اندر مور دین $50 ملین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ میری کمپنی نے کی، اور جنرل مشرف نے ہمیں گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل دیا۔ اچھا، یہ سارے کام اور بزنسز میرے سیاست میں آنے سے پہلے کے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 3rd جنریشن ہے میرے پردادا، دادا، اور اب ہم اسی بزنس سے منسلک ہیں۔ جے پور کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کہ ایک شہر ہے راجستھان میں، وہاں سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے۔ والدہ کا تعلق میرا دہلی سے ہے۔ تو جے پور میں دنیا میں جو وہ پنک سٹی ہے وہ جیمز کے کاروبار سے مشہور ہے، تو یہ وہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے۔ آپ کے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے؟ سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ میں نے جہاں سے شروع کیا وہ پیر صاحب پگاڑا کی سیاسی پارٹی فنکشنل لیگ سے، اور اس کے بعد پھر MQM پاکستان، جب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اس کے کنوینئر بنے، وہاں سے MQM کی سیاست میں شامل ہوا۔ آپ خود ہی اس موضوع پر آ گئے ہمارے آنے سے پہلے، تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت میں آپ تقسیم کا سبب بنیں گے، پارٹی کے ڈپٹی کنوینر بن جائیں گے، پھر اس پارٹی کے جو ہے وہ آپ نامزد کردہ گورنر بن جائیں گے؟ 3 کام، تقسیم ہوئی، ڈپٹی کنوینر بنے، پھر اسی پارٹی نے آپ کو جو ہے گورنر، تینوں ایک میں دیکھیں فیصل بھائی، اگر میں یہ بات کہوں کہ MQM کی تقسیم 5 فروری بڑا مشہور آپ کے نام سے منسوخ کیا تھا، میرے ذمہ ڈالتے ہیں، وہ تو میرے آنے سے پہلے کر دی گئی تھی۔ مجھ سے پہلے ہی لندن علیحدہ ہو چکا تھا، 22 اگست ہو گیا تھا، PSP آ چکی تھی، اور لوگ MQM پاکستان سے چھوڑ کر مختلف جماعتوں اور PSP میں جا رہے تھے۔ تو میرے لیے تو اگر آپ یہ کہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آنے کے بعد اس پارٹی کے لوگوں کو جوڑا ہے، اور جو کردار میں ادا کر سکتا تھا بحیثیت ایک اردو بولنے والے کے، بحیثیت ایک نئے مہاجر کے، کیونکہ نئے مہاجر کا لفظ میں اس لیے کہوں گا کہ یہ جو پرانی مہاجر سیاست تھی، اس میں آنے کے بعد میں نے تو ایک نیا مہاجرزم کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کیونکہ میری ثقافت، میرا ادب اور میری زبان مجھے شائستگی اور لوگوں میں پیار اور محبت اور جوڑنے کا سبق دیتی تھی، تو میں تو MQM میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک ایسی MQM جس کے دفاتر بند تھے، جس کے لوگ گرفتار کیے جا رہے تھے، جسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، میں نے تو اس MQM کو جوائن کیا، اور اس کے بعد سے اب تک اگر ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ایک سنسیئر آدمی اپنی قومیت اور اپنی جماعت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیلات تو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اب تک وہ پردے میں 5 فروری جو ہوئی تھی، اس کیا ہوا تھا؟ کون لوگ تھے جو آپ کو سینٹ کی ٹکٹ دینے میں مخالفت کر رہے تھے؟ میں فاروق بھائی سے وہ الگ ہوئے۔ پھر اس کا اگلا سوال بھی یہ ہے کہ ایسی کون سی گدر سنگھی ہے آپ کے پاس فاروق بھائی کی، انہوں نے آپ کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دی، پارٹی تقسیم ہو گئی، پورا شہر ان کے پیچھے لگ گیا کہ اب واپس آ جانے، وہ صرف آپ کی محبت میں، اور عاشق محبوب والا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کون لوگ مخالفت کر رہے تھے، اور کون سی گدر سنگھی آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ گورنر سندھ یا کامران ٹیسوری کے اقدامات سے خوش ہیں، اور آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہر وہ شخص جو مخالفت کی عروج پر تھا آج وہ قائل بھی ہے اور وہ تعریف بھی کر رہا ہے، تو ہمیں تو یہ کریڈٹ فاروق ستار بھائی کو دے دینا چاہیے کہ وہ ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں، ویژنری شخصیت ہیں۔ ان کا ایک وزڈم کہ انہوں نے اس وقت ہی کامران ٹیسوری میں وہ ساری باتیں دیکھ لی تھیں، میری سنسیئرٹی دیکھ لی تھی، جو لوگ اب بھی نہیں دیکھ پا رہے، اور وہ چیزیں دیکھ لی تھیں جس کا میں ذکر ابھی شاید آگے آپ کریں گے
کہ جس وقت میں نے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو جوائن کیا ان کے سارے دفاتر بند تھے. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی PIB سے اپنی پارٹی چلا رہے تھے. بھادرآباد کا آفس میں نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, حیدرآباد کا زونل آفس, میرپور خاص, اور اس کے بعد دیگر 8 آفیسز کے جو افتتاح ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں. کئی 100 کارکنان جو کہ مختلف جگہوں پر قید و بند میں تھے, تھانوں میں تھے, پولیس ان کو شو نہیں کرتی تھی, وہ اپنے گھروں پر واپس آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے میری محبت میں کوئی افسانے لکھے ہیں, یہ برابری کی بنیاد تھی. میں نے بھی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو کامیاب کنوینئر بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے اس پر گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں. یہ تو چلے فاروق ستار کی بصیرت ہو گئی نا, فاروق بھائی کی بصیرت کی, انہوں نے آپ کے اندر کا بندہ پہچان لیا. وہ لوگ کون تھے جو مخالفت کر رہے تھے؟ دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر مختلف رائے اور اظہار رائے اور سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے دشمنی ہوں, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی مخالفت ذاتی بنیاد پر کر رہے ہوں. ہر ایک کا حق رائے دہی کا حق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شاید میں مناسب نہ لگ رہا ہوں جو اس وقت پارٹی میں تھے, جن میں عامر خان بھائی صف اول میں تھے, کنور نوید بھائی مرحوم صف اول میں تھے, اور آج بھی جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ بھی لوگ تھے, اور مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آج وہ میرے بہترین دوست بھی ہیں, اور مجھے ان کو سمجھنے میں اور ان کو مجھے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا, لیکن اب سمجھ گئے. تو ان کی بصیرت کا لیول جو ہے بڑھ گیا, پہلے کم تھا. اب میں کسی کی بصیرت پہ اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ سب سے کم بصیرت میری ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اپنے سوا سبھی اچھے ملے. صحیح. اب بھی صورتحال صحیح ہے, مطمئن ہے آپ ان لوگوں سے جن کو مخالفت اب تو نہیں کر رہے ہیں؟ میرے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. ان کا مطمئن ہونا انہی سے پوچھ سکتے ہیں آپ. پوچھ لیتے ہیں. اچھا, اب گورنر ہاؤس کے حوالے سے بات ہے. گورنر ہاؤس کو آپ نے جو ہے وہ ایک عوامی گورنر ہاؤس بنا دیا. لوگ کرتے تھے, تحریک انصاف کی پالیسی تھی کہ ہم یونیورسٹی گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, اس سے اعلان کی حد تک رہا. یہاں ان کے دور میں کتے لڑائے جاتے تھے. ابھی آپ کے دور میں یہاں باقاعدہ اس کی جو پوری تفصیلات جو آپ نے کام کیے ہیں, یہ ایک سوال مختصر ہے لیکن جواب اس کا تفصیل سے آپ بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کس بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے گورنر ہاؤس کو ایک عوامی گورنر ہاؤس بنا دیا. دیکھیں, پہلا تو میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مبارک دن پہ جس پہ ہم سبھی خوشیاں مناتے ہیں, 12 ربیع اول کو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا, میں نے یہ قلمدان سنبھالا, اور آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو تقریباً 4.9 ملین لوگ اس گورنر ہاؤس میں آ کے اس گورنر ہاؤس کو دیکھ کر جا چکے ہیں, اور ان میں وہ 50,000 علیحدہ ہیں جو کہ یہاں IT کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں, اور 9.5 لاکھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راشن یہاں سے لیا. کئی ہزاروں لوگ وہ ہیں جنہوں نے موٹر بائکس لیں, کئی ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے لیپ ٹاپس لیے, کئی ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے سولر سسٹم لگوایا ہم سے 300 یونٹ تک کا, اور کئی ہزار وہ لوگ ہیں جو اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں لے کر یہاں آئے, اور گورنر ہاؤس کے باہر جو ایک امید کی گھنٹی لگی ہوئی ہے اس سے انہوں نے فیض حاصل کیا. ان کی مسائل کم ہوئے, کچھ کے حل ہوئے. گورنر ہاؤس میں جہاں عوام کے لیے 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ ایک ریڈ زون ہوتا تھا, یہاں موٹر بائک کا آنا, یہاں سائیکل کا آنا, بسوں کا, رکشوں کا آنا ناممکن تھا, وہاں آج گورنر ہاؤس کے دروازے کے بالکل باہر ٹھیلے لگے ہیں جس پر IT کے آنے والے طلباء, کوئی پاپ کارن لے رہا ہے, کوئی بن کباب لے رہا ہے, انہیں بھی نہیں ہٹایا جاتا. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں کہ ہزاروں موٹر سائیکلیں اس دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں جہاں کبھی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ سب کو نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام, مختلف مسالک اور فقہوں سے تعلق رکھنے والی مذہبی شخصیات کو گورنر ہاؤس بلا کر ان کے خیالات اپنے لوگوں کو سنوائے. جہاں
پچھلے رمضان میں 4.5 لاکھ لوگ اور اس سے پہلے 5 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا، اور جہاں بزنس کمیونٹی کے لیے علیحدہ سیل کام کر رہا ہے، جا کے ان کے NOCs اور ان سے اگر کوئی رشوت طلب کی جا رہی ہو ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہیں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو، عیسائی سے ہو، چاہے وہ سکھوں سے تعلق ہو، چاہے وہ ہماری کوئی بھی ایسی اقلیتی برادری جو یہاں رہتی ہے اس شہر میں، صوبے میں، اسے ہم نے گورنر ہاؤس میں بلا کر ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا۔ تو پھر وہیں بورا کمیونٹی ہو، آغا خانی ہو، یا مختلف برادریاں ہوں، ان سبھی کا گورنر ہاؤس میں آنا جانا اور اپنے مسائل اور اپنی برادری کے لیے کاموں کا، اس میں گورنر ہاؤس نے ان 2 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ آپ ان برادریوں اور ان اقلیتوں اور ان مذہبی علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، جن میں صف اول پہ ہمارے پاس جب یہاں مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے برملا یہ کہا IT اسٹوڈنٹس کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کہ گورنر ٹیسوری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی اسے زندہ کیا ہے۔ اور وہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا، جب انہوں نے یہ تمام معاملات پچھلے 1 سال سے وہ دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے آ کے گورنر ہاؤس میں وزٹ کیا تب انہوں نے یہ باتیں کی۔ اور پھر اگر آپ اس شہر کی یا اس پاکستان کی 2 بڑی NGOs، جسے ایک سیلانی ٹرسٹ اور JDC ظفر عباس، ان دونوں نے جو باتیں کی ہیں، جس میں بشیر فاروقی صاحب کا یہ کہنا کہ 77 سالوں میں ہم نے ایسا گورنر نہیں دیکھا، اور جہاں ظفر عباس کا یہ کہنا کہ یہ ایک عوامی گورنر ہے، اور اسی طرح اگر میں صنعت کاروں کی بات کروں تو اینگرو کے جو مالک ہیں حسین داؤد صاحب کے جو الفاظات یہاں وزٹ کر کے ہمارے لیے، ہمارے انیشیٹوز کے لیے، وہیں پر عارف حبیب صاحب ہوں، عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہوں، یا علماء کرام مفتی رحیم صاحب ہوں، مفتی نعمان نعیم صاحب ہوں، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز اس شہر یا اس صوبے میں ہیں، انہوں نے اس گورنر ہاؤس کے اقدامات اور انیشیٹوز کو سراہا ہے، اور گورنر سندھ کے اقدامات کو انہوں نے اس صوبے کے لیے خوش آئین قرار دیا ہے۔ اچھا، ایک سوال ضمنی، پھر ہم اس پہ پولیٹیکل گفتگو پہ جائیں گے۔ یہ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ تاجروں کو اور افسران کو بلا کے دباؤ، ہو سکتا ہے الزام غلط ہو، یقینی طور پہ غلط ہی ہوگا، کہ آپ دباؤ ڈال کے پیسے لیتے ہیں، ورنہ آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے، یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے آپ کو یہ انیشیٹوز بتائے ہیں، اس کا اس میں بجٹ تو نہیں ہے، اس 1 کا روپیہ بھی نہ تو گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، تو اپروو بجٹ تو نہیں ہے، اور نہ ہی گورنر ہاؤس کا ہے۔ یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ مختلف ہمارے دوست اور میری ذاتی حیثیت میں ہیں، اور کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کو دبا کے یہ کام کرا لیتے ہیں، شاید جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس کی جو روایت رہی ہے اس سے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ مجھے MQM پاکستان نے ایک حق پرست گورنر نومینیٹ کیا ہے، تو شاید اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہوں، لیکن ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اگر تو نہیں، میں صرف آپ کے حوالے سے کر رہا ہوں، MQM تو ہلکی ہے آپ کے مقابلے میں، ایسی شخصیت یا ایسا کوئی ادارہ جس سے میں نے یا میرے لوگوں نے کتنا یہ لوگ اب تک خرچہ کر چکے ابھی ہوں گے؟ تک 2.25 ارب روپے کا تو صرف ہم نے راشن بانٹا ہے۔ نہیں، جیسے IT پہ خرچہ ہے اور دیگر یہ اربوں میں ہے، اربوں میں، اور ہم نے تو یہاں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فائر ورک کرایا جو 49 منٹس جاری رہا۔ یہاں سے ہم نے 14 اگست کو ارشد ندیم اور عاطف اسلم کو جب گورنر ہاؤس بلایا، اچھا یہ جو تو IT یہاں کوئی 3 لاکھ لوگ موجود تھے۔ تو یہ تو ہم نے اتنے سارے کام کیے ہیں کہ اگر آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کو 3 پوڈ کاسٹ کرنے پڑیں گے۔ سکسیس سٹوری ہے IT کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ایک سٹوری مجھے نہیں پتا کہ میری سکسیس سٹوری ہے یا نہیں، یہ تو آپ نے بتانا ہے یا عوام نے بتانا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 12 ربیع اول کو اس منصب پر بیٹھ کر اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یہ جو مظلوم عوام ہے اس صوبے کی جو کہ اگنور کر دی گئی ہے، نا امید ہو گئی ہے، صحیح ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ
آج پورا صوبہ، پورا شہر اور پورا پاکستان اس کو اکنالج کر رہا ہے لوگوں کی محبت کے ساتھ. نظر آتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں ہمارے کاموں کو. ٹھیک ہے. فیصل واڈا کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جہاں پڑھتے ہیں وہاں کے آپ چانسلر یا وائس چانسلر ہیں, تو جس یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہیں اس میں داخلہ کیسے ہوتا ہے, اس کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے؟ دیکھیں, آپ سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو صوبے کا گورنر ہے وہ تمام یونیورسٹیز کا چانسلر وہ ہے. اب نہیں ہوتا, پہلے ہوتا تھا. نہیں, ابھی بھی چانسلر گورنر ہے. وہ تو وزیر اعلیٰ نے اختیارات لے لیے نا سر. نہیں, چانسلر گورنر ہے ساری یونیورسٹیز کا. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے. اچھا, جو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ کا اشارہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, تبھی تو آپ نے اس وقت بات کو گھما دیا. نہیں, میں نے گھمایا نہیں ہے, آپ صبح جا کے چیک کر لیں اچھا, کہ سندھ کی وہ تو تمام صحیح ہے. یونیورسٹیز کا چانسلر گورنر سندھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو فیصل واڈا کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ دوسری یونیورسٹی کا اشارہ. تو یہی کہا تھا کہ چاہے کسی بھی یونیورسٹی لیکن کے ہو, ایک بات چانسلر اور تو میں بھی ہے, ہی ہوں. چلیں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ فیصل واڈا تو چلنے باہر کے آدمی ہیں, جس یونیورسٹی میں فیصل واڈا پڑھتے ہیں یا جس کے وہ ان سے ان کی وابستہ, اس میں آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ آپ کے پروگراموں کو بائیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو تو آپ کچھ نہیں بولتے. فیصل بھائی, مجھے نہیں پتا آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ چند کے نام لیں تو پھر میں اس کی وضاحت کر دوں گا آپ کو. ایم کیو ایم کا انضمام کرانے میں آپ کا اہم کردار تھا, افسوس ہوتا ہے؟ الحمدللہ. نہیں, مجھے کبھی افسوس اس لیے نہیں ہوگا کہ میرا مذہب بھی آپ کا مجھے احساس یہی نہیں ہوتا کہتا ہے کہ ہے. غلطی کر بیٹھے؟ نہیں, میرا مذہب بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ اگر لوگوں میں اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہو تو ضرور کرانا چاہیے. اور میں نے تو پھر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور تمام دھڑوں کو ایک کرنے کے لیے جو اقدام اٹھایا, میں آج بھی اس پہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے میں نے انیشیٹیوز لیے ہیں اس میں یہ انیشیٹیو بھی میرا مجھے بڑا پسند ہے. انضمام کا کریڈٹ صرف آپ کا ہے آپ دیکھ لیجئے یا کہ اس خیال کے خالق آپ ہیں؟ میری یہ خواہش آپ ہمارے انیس قائم خانی بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. جب انہوں نے نئی پی ایس پی بنائی تھی, جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, اس وقت بھی میں ان سے کہتا تھا کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان میں آ جائیں اور یہیں سے مل کر سب ایک ساتھ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں جن کا آپ اظہار کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھی. تو یہ تو میری خواہش ڈے ون سے تھی کہ سب ایک ہوں اور ایک ہو کر ساتھ چلیں. نہیں, وہ تو چلے خواہش تھی, اس وقت پوری نہیں ہو سکی. جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو پوری کرا دی. خیال آپ ہی کا تھا, یہ آپ کی انضمام آپ کی بیبی ہے. الحمدللہ. اس بیبی کے خلاف کسی نے سازش کی تو آپ اس کو نمٹا چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ انضمام سے پہلے ایک عمومی تاثر ہے, تاثر جو ہے خالصتاً مہاجر قوم کا تاثر ہے, کسی اور کی بات نہیں کر رہا, کہ انضمام سے پہلے کی جو ایم کیو ایم ہے وہ زیادہ طاقتور تھی. 2018 میں ایم کیو ایم سے سیٹیں چھینی گئی تھی. 2024 میں جن علاقوں سے ایم کیو ایم بھاری اکثریت سے جیتی تھی وہاں 1000-1500 ووٹ لینے کے بعد اس کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا. یہ بات, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تاثر عموماً پورے پاکستان میں ہی لوگوں کی زبان پر ہے. فارم 47, فارم 45 کی اختراع 2023 کے الیکشن میں 24 فروری والے الیکشن سے نکلی ہے. تو ظاہر ہے یہ آپ کی رائے ہے اور میں اپنی رائے کی بات نہیں کر رہا. میری رائے اور میرا یہ ہمیشہ ماننا رہتا ہے کہ جو بھی سوال کرے اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. میری رائے اس سے مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس صوبے میں جتنے بھی شہری علاقے ہیں وہاں کی نمائندہ جماعت رہی ہے. ہماری جو قوم ہے جسے ہم اردو اسپیکنگ مہاجر کہتے ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اس سینسز میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری تعداد بازیاب ہوئی. تو یہ کہہ دینا کہ ایم کیو ایم پاکستان یا اس کے ووٹرز یا اس کے سپورٹرز یا ان کے چاہنے والے کم ہو گئے, یہ تو بالکل صحیح نہیں. اچھا, میں آپ کو ایک بات, میں اسی پر آ رہا ہوں. جب چھینا گیا وہ بھی سب کے سامنے تھا اور جب زبردستی دیا گیا اور جب اس کا حق اس کو واپس مل گیا تو تب بھی آپ کے سامنے. آپ خود بھی اثر ہے, میں اپنی رائے میں تو آپ کی بات پہ ہنس رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کہ آپ نے جو بات کی کہ زبردستی
یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا حق واپس ملے تو وہ زبردستی ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ میں جو آپ نے بات کی نا، میں اپنی رائے نہیں دے رہا، میں مہاجر قوم کی ایک رائے، اجتماعی رائے آپ تک پہنچا رہا ہوں ایز ایک جرنلسٹ کے. میں بھی اپنی رائے نہیں دے رہا، میں بھی اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کی رائے آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی رائے جو ہے مہاجر قوم کی رائے کے بالکل مخالف سمت میں کھڑی، متوازی کھڑی ہے، تو اس کا مطلب قوم الگ سمت میں سوچ رہی ہے، آپ الگ سمت میں سوچ رہے ہیں. یہ بھی آپ کی رائے ہے. اچھا میری رائے ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا، اب میں یہاں بحث کروں آپ سے تو مناسب نہیں ہے نا. بالکل صحیح. آپ کی رائے آ گئی، میں نے اپنی رائے دے دی، اب بات سوال آگے بڑھائیں. صحیح ہے. ایم کیو ایم میں اس وقت جو اختلافات چل رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں دے رہا کہ کن گروپوں نہیں نام لیں نا، کیوں نہیں لے رہے آپ نام؟ چلیں، خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار. اچھا کس بات پہ چل رہے ہیں وہ بھی بتا دیں. مصطفیٰ کمال کے بھی چل رہے، تینوں کر لیں. دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تین مختلف ذہن اور رائے رکھنے والے لوگ جب ایک ٹیبل پر بیٹھے تو مختلف ایشوز پر اختلاف رائے نہ ہو؟ یہ تو ناممکن ہے نا، نہیں ہوگا. لیکن یہ کہاں کسی نے کہا کہ میں ایم کیو ایم چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سوال تو سنیں نا آپ. اچھا سنائیں. اس اختلاف، اس کا فاتح کون ہوگا جنگ کا؟ اختلاف رائے نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، جو ہے نا سب بندیاں ہوئی ہوئی ہیں. اسی اختلاف رائے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیبل پہ، میری آپ سے آپ نے بولا ہے رائے کا اختلاف کیا خاموش ہوگا، یہ نہیں ہے. یہاں باقاعدہ مورچے بند ہیں. دیکھیں مستقبل کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے دونوں فریقین نے. مورچے بند ہونے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کسی کے پاس چلانے کے لیے اسلحہ ہے نہ گولیاں ہیں. یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو مورچہ بند کر کے ایک دوسرے پر کوئی فائر کرے. نہیں مورچے بند کے والا مطلب مورچے بند نہیں، وہ ایم کیو ایم ہے. میرے خیال سے ایک زمانہ تھا جب 1 2 3 آتا تھا، لندن سے احکامات آتے تھے، تو آپ ہی سارے صحافی بھائی یہ کہتے تھے کہ ایم کیو ایم میں جمہوریت نہیں ہے، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات پر اظہار رائے کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ایم کیو ایم میں یہ اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے سے اظہار رائے میں اختلاف موجود ہے اور پھر اتفاق رائے بھی آ جاتی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ٹیلی فون پہ کسی کا فون آتا ہے، مل کے بیٹھ جاؤ، اب پریس کانفرنس کرو، بلا کے ڈانٹا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو میاں بیوی میں بھی لڑائی ہو تو سسر کا فون آ جاتا ہے داماد کو، تو اس وقت سسر کون اسٹیبلشمنٹ سسر ہے ان کی. کبھی والد صاحب کا فون آ جاتا ہے، ابو کا فون آ جاتا ہے کہ بیٹا حالات اچھے رکھیں. تو یہ تو ایک گھر ہے ایم کیو ایم، اور اس گھر میں سارے بھائی جو ہیں وہ ابا کے فون پہ چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق رائے بھی رکھتے ہیں، اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، فیصلہ ابا کرتے ہیں ابو. لیکن جب بڑے فیصلہ کر لیں تو وہ پھر بیٹھ کر نمٹ بھی جاتا ہے. اور وہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ ایک ساتھ بیٹھ کے سب نے پریس کانفرنس کی. دیکھا اس سے پہلے ملاقات ہوئی، ڈانٹ باٹ بھی پڑی. آپ کے علم میں نہیں ہوگا. دیکھیں مجھے ایسی کسی بات کا علم نہیں ہوتا جہاں غیر ضروری اطلاعات آتی ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ باتیں تو بہت جگہوں سے آتی ہیں. جنگ کا آپ کے خیال میں فاتح کون ہوگا؟ دیکھیں فاتح کوئی نہیں ہے، یہ سبھی لوگ کارکن ہیں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہوں، اپنی جماعت کے ساتھ ہوں. ایم کیو ایم خود ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نہیں یہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے. نہیں یا ایم کیو ایم والے خود ایم کیو ایم کے بیٹھ کے کنوینر کے خلاف سازش ہو رہی ہے، چیئرمین کے خلاف ہو رہی ہے، کسی فلان کے خلاف کر رہا ہے. آپ کون سی ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں؟ میں اس ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں جس کے اس وقت 22 ارکان قومی اسمبلی ہیں. اچھا. 36 کے قریب صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، جن کا میں گورنر ہوں، جس کے 2 منسٹریوں کے فیڈرل منسٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، اور ہم ایک نمائندہ جماعت ہیں اور الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. یہ کہہ دینا بڑی آسان بات ہے. الیکشن کمیشن میں کس کا نام ہے رجسٹریشن میں؟ پارٹی ایم کیو ایم پاکستان ہے. کون کون سے عہدیدار ہیں ان کے نام رجسٹرڈ ہیں اس سے؟ اب یہ تو آپ کو ایم کیو ایم پاکستان بتا سکتی ہے زیادہ. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے اور 3 ذہنوں کا ایک ساتھ بیٹھنا اور آہستہ آہستہ اس طرف چلنا تھوڑا ٹائم لگے گا. مطلب آپ اور ہم رزلٹ ایک دن میں تو نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. کوئی ایک دوسرے پہ حاوی آ جائے گا. یہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ نہیں سمجھتے اگر یہ انضمام ختم ہو جائے تو ایم کیو ایم پہلے سے بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں الیکشن ہو چکا اور الیکشن کا رزلٹ بھی آ چکا ہے، اور تینوں جو مرجر والے لوگ تھے ان سبھی کو کامیابی بھی مل چکی ہے. اب علاقوں میں کام انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اور یکجہتی کی طرف گامزن نظر آئیں گے. دیکھیں
ساری باتوں کا ایک حاصل اصول ہے کہ جو کراچی میں رہنے والا مہاجر یا حیدرآباد یا میر پور خاص، سکھر، نواب شاہ، ٹنڈولا یار، جہاں جہاں یہ قومیت کے لوگ رہتے ہیں یہ ان کی نمائندہ جماعت ہے. صحیح. اور آنے والے دنوں میں جو میں نے ایک نئے مہاجر کی آج آپ کو پہلی دفعہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ میں نیا مہاجر ہوں، وہ کیوں ہے کہ ہم نے ایک نئی سمت کا تعین کیا ہے جس میں حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مہاجر ثقافت کا جو دن ہے 24 دسمبر منایا اور اس پر سبھی لوگوں کا اتفاق، پہلی دفعہ 77 سالوں میں، سرکاری سطح پہ کہہ لیں، ریاستی سطح پہ کہہ لیں، یہ کبھی نہیں ہوا. تو میں ایک اپنے آپ کو ایک نیا مہاجر سمجھتا ہوں اور میں اس سوچ کا آدمی ہوں ریکگنائز کروا دیا آپ نے لفظ مہاجر کو اپنی قومیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پھر سب کو مل کے اس پاکستان کے لیے. لوگ عمومی طور پہ لفظ مہاجر کے اظہار میں بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے مجھے تو بڑا فخر ہے. مطلب آپ لوگ جو کہتے تھے مہاجر سیاست ختم کر دیں گے تو آپ نے بولا کہ ہم سیاست کو زندہ رکھیں گے، ہم زندہ کر دیں گے. مہاجر سیاست ختم کرنے والوں کو میرا خیال ہے پھر نقصان ہی ہوگا. اچھا، سب کی سوچ ہے. ایم کیو ایم کے بہت سارے رہنما آپ جو ہے نا محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے انسان ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں، جو الگ ہو جاتا ہے اس کو لاتے ہیں. ایم کیو ایم کے بہت سے رہنما ناراض ہیں، عامر خان، وسیم اختر، وسیم آفتاب، ڈاکٹر صغیر انصاری، محمد حسین، ان کو بھی واپس لانے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں. ان کو منع کس نے کیا آنے سے؟ نہیں منع کیا، باقاعدہ ان کو کہنا میں فون کر کے بعد لوگوں نے بٹھایا نہیں ہے. میں تو سبھی کے ساتھ رابطے میں ہوں. میرا عامر خان بھائی سے بھی رابطہ ہے، وسیم اختر بھائی سے بھی رابطہ ہے، وسیم آفتاب بھائی کے بھی میں گھر گیا تھا ان کی والدہ کے انتقال میں. ابھی ڈاکٹر صغیر بھائی کی والدہ کا آپ ان سے انتقال اپیل ہوا. کریں گے کہ آ کے بیٹھیں؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ ان کا اپنا، آپ کی اپنی وش کیا ہے؟ اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا ہے. اگر کہیں کسی بھائی کو اختلاف ہے اور اگر وہ گھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیسے واپس لانا ہے، کس وقت لانا ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ خالد مقبول صدیقی کنوینر ہیں، کنوینر رہیں گے، ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو کون ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا؟ کوئی نام بتائیں گے؟ مطلب دیکھیں مجھ سے یہ سوال ایک نجی چینل کی رپورٹر نے کیا تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا. ٹھیک. ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ نے کی تھی؟ رابطہ کمیٹی توڑ دی گئی. آڈیو تو لیک ہونے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا. اور کہیں نہ کہیں ہر ایک کی آڈیو محفوظ بھی ہے، کسی کی پہلے کسی کی بعد میں. تو اس سے تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو بات کی اس پر قائم ہے یا نہیں ہے، تو میں تو کم از کم اپنی کئی بھی بات پہ قائم ہوں. نہیں، آڈیو لیک میں کون ملوث کچھ بتائیں اس گے؟ میں تو پارٹی نے شاید رابطہ کمیٹی توڑ دی، جبکہ اس وقت بھی میری یہ رائے تھی کہ رابطہ کمیٹی نہ توڑی جائے. کوئی مقصد تھا توڑنے کا کسی کا؟ مجھے نہیں پتا پارٹی کے لوگوں نے کیوں فیصلہ کیا، یہ پارٹی بہتر بتا سکتی ہے، لیکن توڑنی نہیں چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تعین نہیں ہوا کہ کس نے لیک کی تھی. اللہ کرے کہ جلدی وہ شخص سامنے آئے اور پھر تعین ہو جائے. بحیثیت گورنر آپ کے پاس ایجنسیوں کی رپورٹس بھی آتی ہوں گی؟ ہاں، بحیثیت گورنر آتی ہے. الطاف حسین کی حمایت میں جو بینر لگ رہے ہیں کون لگوا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بینر لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے؟ میں تو آپ کو یہ نہیں بتا سکتا. جب آپ میں بھی ہمت نہیں ہے تو پھر یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کرتے ہیں بھائی؟ گورنر نہیں، میں تو مسئلہ ریاست سے ہے، چلیں وہ ہم آگے کریں گے. سیاست سے نہیں ہے. گورنرشپ سے فارغ ہو کے آپ سیاست میں حصہ لیں گے؟ میں سیاست میں ہوں. یہ ضروری ہے کہ اس وقت بحیثیت گورنر سندھ میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں، اور گورنر پولیٹیکل ہوتا ہے، اس کو نبھانے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. جب اس منصب پر نہیں ہوں گا تو میری پارٹی جس کا مجھ سے تعلق ہے اور میرا اس سے تعلق ہے، میں اس میں اسی طرح سے فعال ہوں گا جس طرح ایک سیاسی کارکن فعال ہوتا ہے. دیکھیں آپ مسلسل میری پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں. یہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی، اس کی کتنی مالیت کی ہوگی؟ دیکھیں ایسے تو پھر میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے جو گلاسز لگائے میں اس کی کیا مالیت؟ 200 روپے کی. اس نعرے کے ساتھ ہیں آپ پہلے سے زیادہ مضبوط مستحکم؟ نہیں کرنا ہے نا یار. آپ کا مطلب صوبہ بنانا چاہیے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے نئے صوبے بنانا. نہیں، میں کسی کی خواہش کی بات
اپنے منہ سے نہیں کرتا. سندھ میں ایک سسٹم کی بات ہوتی ہے, لوگ نام بھی لیتے ہیں, یہ سسٹم ہے یا ایسی افسانہ ہے؟ سسٹم ہمیشہ گمنام ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. ابھی شعیب سے ہی بال کٹوا رہے ہیں. دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے.